اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صفات بیان کیے ہیں۔ ان کا ایک صفت یہ تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ یکلم فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ بات کرتا ہے یا کرے گا۔ الناس مفعول بھی ہے، لوگوں سے۔ فی حرف جر ہے، المہدی اسم مجرور ہے، دونوں جار مجرور بن گئے۔ اس کا معنی بنتا ہے گہوارہ میں۔ وَكَحْلًا، کہلن ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں، جو لگ بھگ 30 سے 60 سال تک جو عمر ہے وہ ادھیڑ عمر کہلاتی ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، من حرف جر ہے، صالحین اسم مجرور ہے، معنی بنتا ہے اور وہ صالحین میں سے ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بات کریں گے اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے۔ گہوارے میں بات کرنا تو معجزہ ہے، یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ وَكَحْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بات کرے گا تو یہ سب لوگ ادھیڑ عمر میں بات کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں کیا خاص ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو یہ بشارت ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ آپ کا بیٹا ادھیڑ عمر تک اس دنیا میں زندگی پائے گا۔ بچپن میں گہوارے میں بات کرنا بالکل ایک معجزہ ہے جو اللہ نے اس بچے کو اس وجہ سے دیا ہے تاکہ اس کی ماں کی پاک دامنی واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی، ایک عظیم نشانی بتایا ہے، اور ایک مومنہ عورت
حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عظیم نشانی کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا رب اس مومنہ پر کوئی تہمت لگا سکتا تھا، اس کا منہ رب نے بند کر دیا ہے جب اس نے بچے کو بولنے کی استطاعت دی، اور کلام بھی وہ بچوں کا نہیں ہوگا بلکہ دانستہ اور دانشور اور حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 33 سال تک اس زمین پر رہے، پھر اللہ نے اسے آسمان پر اٹھایا ہے، اور وہ آخری دور میں اس زمین پر پھر آنے والے ہیں۔ لہذا اللہ کا یہ فرمانا کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کرے گا، مطلب یہی ہے کہ جب وہ آسمان سے واپس آ کر اس زمین میں خلافت قائم کرے گا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے ایک تو مطیع ہوتا ہے، مطیع کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، اطاعت کرنے والا کبھی مجبور ہو کر بھی اطاعت کرتا ہے، کبھی مجبوری کے بغیر بھی اطاعت کرتا ہے، مگر صالح جو ہوتا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت اطاعت نہیں کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رب فرماتے ہیں کہ وہ من الصالحین سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، صالحین کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی اس کے تمام کمالات، مردے کو زندہ کرنا، بیمار کو سر پر ہاتھ پھیر کر شفا یاب کرنا، گہوارے میں بات کرنا، اور آسمان سے اتر کر ادھیڑ عمر میں بات کرنا، اگرچہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں، کمالات ہیں، ان صفات اور کمالات کے باوجود ان کو الوہیت کا درجہ نہیں ملے گا۔ بس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ جو لوگ انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہیں
ان کے لیے یہاں بالکل رب نے واضح کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام من الصالحین، صالحین میں سے ہے۔ اپنے کمالات اور اوصاف کے باوجود رب نے انہیں صالح بندوں میں شامل کیا ہے، لہذا اس میں الوہیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔